اگر اللہ کا حکم ہماری خواہش کے مطابق ہو تو ہم فوراً مان لیتے ہیں، لیکن جب خواہش اور حکم اللہ سامنے آ جائے تو ہم کیا چوز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is day 29 of One Ayat a Day series. Today's ayat is يَخَدُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سننے اور دیکھنے کی قوت بھی لے سکتے ہیں. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ البقرہ کی آیت 20 میں اللہ تعالیٰ منافقین کی اسی حالت کی ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، لیکن جب اندھیرا چھا جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں. ابن عباس کی تفسیر کے مطابق جب انہیں اسلام کی طرف سے کوئی کامیابی یا فائدہ ملتا تھا تو وہ اس کے ساتھ خوش ہوتے تھے اور اس میں آگے بڑھتے تھے، لیکن جب اسلام پر کوئی مشکل آتی تو وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو جاتے، یعنی ان کا رویہ حق کے ساتھ کانسٹنٹ نہیں تھا. اور تفسیر میں ایک پہلو یہ آتا ہے وہ حق کو پہچانتے تھے، کبھی اس کے بارے میں صحیح بھی بات بھی کرتے تھے، لیکن جب سچویشن بدلی تو وہ دوبارہ ڈاؤٹ اور کنفیوژن میں چلے جاتے. سوچو، ان کے پاس حق کی پہچان تھی لیکن اس پہچان نے ان کے اندر استقامت پیدا نہیں کی. اور یہیں سے ہم اپنے لیے ایک لیسن لے سکتے ہیں. ہم بھی کبھی اللہ کے کسی حکم کو تب تک ایزیلی ایکسیپٹ کرتے ہیں جب تک وہ ہماری لائف کے اور ڈیزائرز کے ساتھ فٹ ہو رہا ہو، لیکن جب وہی حکم ہم کسی چیز کو چھوڑنے، اپنی نفس کو کنٹرول کرنے یا سیکریفائس کرنے کو کہے تو کیا ہم وہی جو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں یا ہم بھی رک جاتے ہیں؟ آیا ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہدایت کا ملنا ایک چیز ہے اور ہدایت پر قائم رہنا دوسری. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت بھی لے سکتے ہیں.